جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ. حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ پہ. جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ نبی اسلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ. سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی. ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں. تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی. 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے. اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی. تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ ہم آئیں گے. لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے. صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے. بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں آپ، اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گے آیات. لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے. تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے. اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ. تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ. ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو MO کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، لیکن یہ لفظ ہے محلہ. لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا ہے. الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو، ٹھیک ہے. تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں ہے، مستقبل، فیوچر. اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ مستقبل. اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے. ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بِهِ اذى، یا اسے کوئی تکلیف ہو، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں. ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی. تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں
اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے، اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے، یہ ترتیب ہے نا اس کی۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں۔ اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے، او بہی اعظم من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ یا خیرات کر دے، او نسک یا قربانی دے دے۔ اچھا، یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں۔ ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلنٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، وہ ایک غلام آزاد کرے۔ تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو، ٹھیک ہے جی، غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں، آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی دیں۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا نصف سا ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب۔ تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہر دینا ہوگا، اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عید قربان والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے۔ یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو، اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے۔ وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو، عمرے کے لیے آنا ہے تو دوبارہ سے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے، جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا۔ تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا۔ حج قران بھی میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی۔ حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج، اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا۔ یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں، یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر. اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا. 3 ایام حج کے اندر رکھے گا, اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں, یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک, ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا, اور 7 گھر واپس آ کے رکھے گا, تو وہ 10 روزے بن جائیں گے. وہ آیات آ جائیں گی. حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی, صرف حج کرنا ہوتا ہے. حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں, فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے مکے کے اندر, ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں, تو آپ اپنا احرام کھول دیں. ہم نے حج تمتع کیا تھا. دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو, تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں. اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے, بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے, اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول, کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی, سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی, اتنی ساری پابندیاں. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے, عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا, کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے, اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے. تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے, اس کو کھولو. تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا, تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے. پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے, یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا. تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں, پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں, اور پھر آپ مینا چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں. اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے, اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. صبح سے مراد فجر کے بعد, سورج نکلنے کے بعد, اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے. لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں, آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے, اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں, کیونکہ بہت رش ہوتا ہے. اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہوئی ہے, آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے. جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی. 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ, جو اصل اس کی روح ہے, وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے. اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے, اور قصر پڑھنا ہے. یہ حج کی خصوصیت ہے, 2 فرض ظہر کے 2 عصر کے. اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں. ادھر کی عبادت دعائیں ہیں, یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ میدان عرفات کی دعا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ بھی دعا ملتی ہے. اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی, بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے. تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے, اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے. مزدلفہ جو ہے وہ مینا اور عرفات کے درمیان ہے, یعنی صبح آپ مینا میں خیمے لگائے ہوئے تھے, مینا سے چلے گئے عرفات, واپسی پہ مینا واپس نہیں آئیں گے, بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے, اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات. اور اسی رات میں آپ نے مغرب و عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچے, آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے. بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں, جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں, جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں, لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے. تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے, 3 فرض مغرب کے 2 عشاء کے. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا ہے, سورج نکلنے کا. جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر مینا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف, کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی, جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنی. اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن. حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی. احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے تو سیدھا جائیں گے. وہ 3 جمرات ہیں, یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ, جن کی نشانی بنی ہوئی ہے. مینا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا, پھر درمیانے والا, اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی طرف ہے. تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں, بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا, وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے.
وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے ہیں. یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی, اتنے لوگ حج کرتے ہیں, پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہوں, وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ, ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو. لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے, کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر, ٹھیک ہے, تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں. لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت, یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی ہے. درمیانی سی چنے کی سائز کی کنکریاں. اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی, بڑے لوگ شہید ہوتے تھے. اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی ہوئی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے, لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیں. پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے. صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں, بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں, اسے فون پہ بتا دیں, یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے, اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی. قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں, احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کریں. طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے, یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے. پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے. اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے. خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے, میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا, میں ایک ایک چیز بتاؤں. اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے, اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے. قران میں یہ کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے. تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا, لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے, تو اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے, وہ اب آگے ذکر آ جائے گا. فمن تمتع بالعمرہ, جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا, الی الحج, حج کے ساتھ, یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے, فمستیسر من الہدی, تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا. فمن لم یجد, تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے, فصیام 3 ایام, تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا, فی الحج, حج کے دنوں میں. وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے. حج کے دن کون سے ہیں؟ 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک, اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, منع ہے. بہتر تو ہے کہ 9 ذوالحجہ کا بھی نہ آئے, لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے, کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے, لیکن حرام نہیں ہے, اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے. تو 7 روزے گھر آ کے رکھے گا. لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا, سب لوگ قربانی دیتے ہیں. جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں, اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا, تو لوگ قربانی دیتے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا, اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے. اس کے لیے نہیں, یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے, تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے. اچھا, بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں, وہ 2 ریال لیتی ہے وہ ہائیسٹ, وہاں پہ لے جاتے ہیں, وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہا. وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ, ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران, تو نبی علیہ السلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا, اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لے آئے. تو حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے, وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے, تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے. ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا, دیٹس آل. بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے, یہ بدعت ہے, اور سب کے نزدیک بدعت ہے. یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے, یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم, اور جو مال پلٹا دیا, مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر, فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب,
تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے مخالفین پر، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ مال فے کا بڑا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس جنگ کے دوران کافر جو کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، وہ انفال کہلاتا ہے، مال انفال، مال غنیمت۔ اگلی امتوں پر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ حرام تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خصوصیات ایسی دی ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں دی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ کے دوران کافر میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں۔ پہلا موقع غزوہ بدر میں آیا تھا، تو سورۃ الانفال اس وقت نازل ہوئی کہ اب مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے، ان میں سے جو 5واں حصہ ہے نا 1/5 خمس جسے کہتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہوگا بیت المال میں، نبی علیہ السلام کے مہمان، آپ کی بیوی بچوں کا خرچہ، اور آپ جو دینی حوالے سے کچھ یعنی خرچہ اپنی جیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر نبی علیہ السلام نے پھر کاروبار تو نہیں کیا نا، یعنی جب آپ دین کے کام کے لیے وقف ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو نہیں تھا، آپ بیت المال سے ہی آپ کے گھر کا خرچہ چلتا تھا نا۔ تو 5واں حصہ خمس اہل بیت کے لیے مقرر کیا گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضرت معاویہ جو ہیں وہ جی امام حسن نے ان کا وظیفہ لایا سی، او بھائی معاویہ نے نہیں وظیفہ لایا، وہ اللہ نے لایا ہوا سی۔ امام حسن خمس لیتے تھے، وہ تو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا حصہ قیامت تک کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنی جیب سے حضرت حسن کا کوئی وظیفہ لگایا ہوا تھا، وہ تو اللہ نے مقرر کیا۔ اور یہ سورۃ الانفال میں ڈیٹیل ہے کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، جو باقی 4 حصے ہیں نا وہ ان مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑے ہیں، اور ان میں سے بھی جو گھوڑے پر گیا ہے اس کے لیے 2 حصے، اور جو پیدل گیا ہے اس کے لیے 1 حصہ۔ ہماری ویسے سائنس کے مطابق تو جو پیدل گیا ہے بیچارہ ادھر سے 2 حصے ہونے چاہیے، ہے نا؟ اس لیے نہیں، وہ اس طرح ہے کہ جو گھوڑے پہ گیا ہے نا اس نے اپنے گھوڑے کی بھی تو پرورش کی ہے سر، گھوڑے پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی، گھوڑا کو وہ تو نہیں کھاتا نا، اس کا کتنا چارہ ہے۔ آج ذرا جن لوگوں نے گدھے پالے ہیں نا وہ کہتے ہیں 200 روپے کی گھاس روزانہ گدھے کو کھلانی پڑتی ہے۔ آپ کو تو نظر آتا ہے جی گدھے میں پٹرول نہیں ڈلتا، سر پٹرول سے زیادہ ان کو کھلانا پڑتا ہے، اور گھوڑوں کی پرورش کر کے تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے نا۔ جو گھوڑے پہ گئے ہیں، گھوڑے کی پرورش کی ہے، اس کو پالا ہے، تو ان کے لیے پھر ڈبل ہوتا تھا تاکہ وہ اپنے گھوڑے والا معاملہ بھی، یعنی گھوڑے کا بھی حصہ سمجھ لو بھی، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی، اور پیدل والوں کے لیے 1 حصہ ہوتا تھا۔ اس طرح وہ 4 حصے تقسیم ہوتے تھے۔ اچھا اب یہ جو بنو نظیر کے ساتھ جو یہ جہاد ہوا، یہ غزوہ بنو نظیر بھی کہلاتا ہے، یہ اس میں مسلمانوں نے نہ تو قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا، اللہ نے فرمایا نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، صرف گھیراؤ کیا ہے۔ وہ کانفیڈنس لوز کر کے انہوں نے کہا جی ہم قلعے کے دروازے کھولتے ہیں، سانو اتھو جان دو، تو اسی جنگ جیتے۔ حالانکہ پہلے کس نے تڑیاں لگاتے تھے جی، ساڑھے نال مقابلہ آیا تو پتہ لگے گا، تو لگ پتہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو مال غنیمت ہے نا اس میں تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دلایا ہے اپنے رسول کو ایز اے گفٹ، کہ نبی علیہ السلام کا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر، لہٰذا اب یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہوگا۔ یہ الفاظ آگے نا، وما افاء اللہ نے یہ مال فے دیا۔ اچھا اب مال فے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے تو تھا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی 4 حصے ان میں تقسیم۔ مال فے کے لیے کیا ہوگا؟ سر مال فے کے لیے کہ ٹوٹل نبی علیہ السلام کا وہ اور بیت المال کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ یعنی اتھارٹی ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون سے غریب اصحاب ہیں، ان کی خدمت کر دیں اس بیت المال میں سے، چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں یہ، یا آپ علیہ السلام کے بعد جو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا مال فے کا۔ یہ مال فے کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے، یہ اس سے بڑی کریٹیکلٹی اختیار کر گیا حضرت عمر کے دور میں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ پوری کدھر کور ہو سکتی تھی سر؟ یہ تو 7-8 آیات ہی کور ہو جائیں، بڑی بات ہے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کے اندر پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، یرموک میں رومن امپائر کا کافی حصہ آ گیا، اب دوبارہ سے بحث چھڑ گئی کہ جنگ یرموک اور قادسیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اتنی زمینیں ملی ہیں، وہ تو سر پاکستان جیسے کتنے ملک تھے، تو کیا یہ مال غنیمت ہوگا یا مال فے ہوگا؟ جو صحابہ جنگیں لڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے، یہ پورے ملک ہمیں تقسیم کیے جائیں۔
تو سر پھر ایک ایک صحابی نو ایک ایک پاکستان جتنا ملک ملنا سی. حضرت عمر نے کہا نا, کتنے بڑے جید صحابہ تھے جن کا یہ مشورہ تھا, عبد الرحمن بن عوف, حضرت بلال حبشی, باقی لوگوں کا, کہ جی یہ مال غنیمت ہے, لہذا جس آرمی نے یہ رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہے یرموک اور قادسیہ میں, یہ پوری امپائرز ان میں تقسیم کر دی جائیں. جس طرح وہ انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا نا کہ وہ چودھری جو ان کے لیے غداریاں کرتے تھے, ان کو کہتے تھے جی صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاؤ, جہاں تک گھوڑا چلا جائے وہ ساری زمین ہے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو یہاں پہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے باؤ اجداد کو یہ زمینیں غداریوں کے عوض ملی ہوئی ہیں, اتنے بڑے بڑے مربع. یہی کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ جی تو مال غنیمت تو ان مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے, انہی میں تقسیم کیا جائے. سر اتنے بڑے بڑے ملک چند ہزار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقی کدھر جائیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی, اور سر یہ پوری میٹنگ عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے, جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پورا مشورہ ہوتا ہے جناب, پوری برین سٹارمنگ ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل رکھے جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے, اس کو مال فے کاؤنٹ کیا جائے گا جو زمینیں فتح ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی شرح صدر ہوا باقی اصحاب کو بھی کہ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحیح ہے. حضرت عمر نے پھر انہی آیات سے سہارا لیا. یہ جو آیات ہم نے ایک آیت کور کی ہے اور ایک آیت اگلی ہے, وہ بڑی کریٹیکل آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مال فے یعنی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ مال گردش ہی کرتا رہے صرف امیروں کے درمیان. اس کے اوپر آج جناب پوری اسلامک بینکنگ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا سودی نظام استثالی نظام ہے, اسی بنیاد پر جو یہ آیت نمبر ہے 7, یہ ہم بعد میں کور کریں گے, میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں مال فے والی, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ امیروں میں ہی مال گھومتا رہے, غریب غریب ہی رہے, امیر امیر تار ہوتا جائے. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو جو جنگ لڑنے گئے ہیں وہ تو امیر ہو جائیں گے ایک بار. سر جب آپ مربوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ملک پورے مل رہے ہیں, تو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا, باقی تو مسلمان غریب ہی رہیں گے, تو مزارے بن کے رہیں گے ان کے. حضرت عمر نے کہا یہ مال فے ہے, مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے چلے گئے نا, صرف اتنا مال جو قادسیہ اور یرموک میں وہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے یا ہاتھی چھوڑ کے بھاگے ہیں, یا ان کا جو اسلحہ ہے, یا عورتیں وہ جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ, وہ عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی, اور بس وہی لوگ. ورنہ تو سر پوری رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی. یہ جو کافر آج اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں نے عورتوں کو, نہ سر, جو میدان جنگ میں لڑنے آئی ہیں صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا, باقی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ ذات مسلمان ہی آزاد ہی تھے, چاہے وہ کسی مذہب پہ بھی رہے. پھر مسلمانوں کے حسن سلوک سے وہ مسلمان ہوئے. اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا نا, اسلامی ہسٹری میں ایک ہی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, جس پہ ڈاکٹر اقبال نے وہ کتاب پڑھ کے کہا تھا یہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. اور اسلام پہ یہ ادھار تھا پچھلے 1300 سال سے کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر صحابہ کرام نے جو جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مغلوب کیا ہے, اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں, لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے, جو آج کافر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں, ان ساری باتوں کے جواب مودودی صاحب نے دیے جب مودودی صاحب کی عمر صرف 20 سال تھی. سر تو آڈے 20 سال دے منڈے نو سیٹ نہیں پوجنا آتا. الجہاد فی الاسلام لکھی 20 سال دی عمر, اور یہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے پاس ڈگری نہیں سی. اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں سی تو ہی وہ کام کر کے گئے نے. ڈگری والے تو ڈگری دے سپیلنگ بھی نہیں آتے, ٹھیک ہو. اور وہ اس وقت وہ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے مولانا مودودی کو, انڈیا سے پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا, یہ منصورہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز ہے نا, یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے. ڈاکٹر اقبال نے الازہر یونیورسٹی میں لیٹر لکھا تھا. الازہر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, 330 ہجری میں بنی ہے, آج 1440 ہجری ہے, 1100 سال ہو چکے ہیں الازہر یونیورسٹی کو. وہاں انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں کوئی اسکالر دے سب کانٹیننٹ کے لیے. انہوں نے کہا آپ کے پاس تو وہ اسکالر جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, مودودی. پھر مودودی صاحب کو منت مار مار کے ڈاکٹر اقبال نے خط لکھ کے کہ آپ ادھر آ جائیں. یہ منصورہ والی جگہ جو آج مرکز ہے جماعت اسلامی کا, یہ پورا ایریا مودودی صاحب کو ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا تھا. یار ڈاکٹر اقبال کے مسلمانوں پہ بڑے احسان ہیں. محمد علی جناح کو کس نے بلایا تھا سب کانٹیننٹ میں, اور مسلم لیگ حوالے کی تھی ڈاکٹر اقبال نے. وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے, وہ تو مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد چاہتے تھے, پھر کانگریس سے مایوس ہوئے, پھر دوبارہ سے. اور دوسرا یہ احسان مودودی صاحب, اور مودودی صاحب کے امت میں 2 احسانات ہیں, ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. یہ 2 احسانات مودودی صاحب کے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, اور ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی انہی سے اکتساب کرتے رہے. تو جی
ہاں وہ بھی خیر وہ تو ایک معاملہ اور طرف چل پے گا. دیکھیں اپنے اپنے بزرگ سارے نے یاد آنے کون رکھا. ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی, اس میں یہ سارا ٹاپک ڈسکس کیا انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا میدان جنگ میں جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی, میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ان میں تقسیم ہوگا, اور جو باقی پوری سلطنت ہے وہ مال فہ ہے, اس جنگ کی برکت سے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے. صرف میدان جنگ میں جو ایریا ہے اور جو ہے وہ مال غنیمت ہے, اس کا 5واں حصہ اہل بیت کو جائے گا, باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوگا, اور پوری سلطنت وہ ساری بیت المال میں آئے گی, اور وہ بیت المال پھر غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جس طرح, اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ان زمینوں وہ سرکاری املاک ہی رہیں گی ہمیشہ, وہ مسلمانوں کو الاٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اور مسلمان ان زمینوں کے اوپر محنت کریں گے, مسلمان اس کے مالک نہیں ہوں گے, اور جو کافر ہیں کافروں کی پاس جو زمینیں ہیں وہ اپنے پاس ان کو بھی الاٹ کی جائیں گی, وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے, وہ ان زمینوں سے کمائی کر کے خراج جو ہے نا وہ حکومت وقت کو دیں گے. اور جن کی ملکیت ہوگی نا زمینیں, جو یعنی میدان جنگ والا پورشن یا وہ جو مسلمانوں کو پکا الاٹ کر دیا جائے گا, وہ اس کا عشر دیں گے. عشر ہوتا ہے کہ اس کمائی کا 10واں حصہ, اگر تو وہ یعنی بارانی ہے, اور اگر خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ 20واں حصہ, یعنی 20ویں سے مراد ہے آدھا ہو جائے گا. پہلے 100 میں 10 روپے تھے, پھر 100 میں 5 روپے دینا, زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا, تو عشر, اور یہ خراجی زمینیں ہوں گی. اچھا اب اگلی بات ہے, یہ سب کانٹیننٹ کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری ہیں؟ ہاں جی کیوں جی؟ سب کانٹیننٹ کی ساری زمینیں خراجی ہیں, یہ حکومت کی ملکیت ہے. یہ تو انگریزوں نے زبردستی تقسیم کی ہیں اپنے غداروں کے اندر. یہ آج جو آپ کو اتنے بڑے بڑے خاندان نظر آتے ہیں نا جی, وہ جی کئی گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے, ان کی زمینیں ہی ختم نہیں ہوتی. وہ ٹرین مسلمانہ تھے وہ چلاندے رہے, غداریاں کرتے رہے, ایک گوروں نے ان کو انعام کے طور پہ دی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں, جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے, جنہوں نے بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے, انہوں نے اس زمانے میں یہ جو خراج اور عشر کے اوپر کتاب جب لکھی تو انہوں نے اس کتاب میں جو ہے نا وہ مسائل ڈسکس, عشر کے مسائل ڈسکس ہی نہیں کیے, صرف خراج کے ایشوز ڈسکس کیے کہ یہ سب کانٹیننٹ کی زمین تو خراجی زمین ہے, یہ کسی کے کوئی ملکیت نہیں ہے. کیونکہ یہ ظاہر مسلمان جب یہاں پر آئے اس کے بعد یعنی سب سے پہلے تو بنو امیہ آئی تھی نا, محمد بن قاسم, اور ملتان تک وہ پہنچ گیا تھا. تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ فوجیوں میں تقسیم ہوگی, بلکہ یہ حکومت کی زمین ہوگی. حکومت جو ہے وہ آگے کسی کو کرائے پہ دے سکتی ہے کہ آپ محنت کرو, اپنا بھی کھا لو, اور اس میں سے حکومت کو ٹیکس بھی دو. یہ خراج وہ ٹیکس ہے. ٹھیک ہو گیا. تو عشر اور زکوٰۃ وہ الگ سے ٹیکس ہے, وہ ملکیت کے اوپر ہے. یہ حکومت کی اس ملکیت پہ ٹیکس اس بندے نے دینا ہے کہ جو حکومت کی ملکیت کی چیزوں پر محنت کر کے کمائی کرتا ہے. مالک حکومت رہے گی لیکن اس کی کمائی کا وہ خراج دیا کرے گا, اور وہ نامینل سی رقم ہوتی تھی, کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی. تو یہ مال فہ جو ہے وہ خراجی زمین کے طور پہ تصور کیا جائے گا, وہ مال غنیمت کے طور پہ ملکیت بنا کے یہ نہیں تقسیم کیا جائے گا, نہ اس پہ عشر ہوگا. عشر تو ہوتا ہے جو ذاتی زمین ہوگی. تو یہ مال فہ اور مال جو غنیمت کا ایشو اس کے اندر یہ ریزالو ہوا. ان آیات کی بنیاد پہ سیدنا عمر کے دور میں پھر فیصلہ کیا گیا, اور وہ پھر فیصلہ سر ابھی تو اس کے بعد کتنی فتوحات ہونی تھی سر, وہ تو ابتدا تھی نا, پھر سلطنت عثمانیہ بھی بنی ہے. تو ہمیشہ اسی طریقے سے پھر یعنی چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ سب خراجی زمینیں ہوں گی, حکومت کی ملکیت ہوں گی. حکومت کسی کو الاٹ کرنا چاہے غریب کو وہ کر سکتی ہے, کسی غریب کو تحفہ بھی دے سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے مربوں پہ قبضہ کر لیں اور اس کی ملکیت کلیم کر لیں. تو وہ انہی آیات کی بنیاد پہ تھا, اور یہاں پہ وہ اکنامکس کا وہ رول بھی آ جائے گا جس کے اوپر پورا فائنینشل سسٹم اسلام کا کھڑا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم نہ بنے کہ جو دولت صرف امیروں میں گھومتی رہے, بلکہ پیسہ سرکولیشن میں آنا چاہیے. سرکولیشن میں لانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سود بڑھا دیں اور لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے یا قومی بچت میں جمع کروا کے سود کھائیں, بلکہ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو ڈسکریج کریں. انیشلی تو فوراً سود تو نہیں ختم ہو سکتا, لیکن جو یہ منافع بینک دیتے ہیں یہ بہت کم کیا جائے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, تاکہ لوگ مال نکال کے انویسٹمنٹ کریں. اور جب انویسٹمنٹ کریں گے, صرف آپ دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن کے کاروبار میں اگر انویسٹمنٹ شروع ہو جائے تو 40 کے قریب انڈسٹریز اس کے ساتھ وابستہ ہیں, لاکھوں لوگوں کا کاروبار کھل سکتا ہے. تو صرف امیروں میں دولت نہیں رہے گی, پھر غریبوں تک بھی آئے گی. ظاہر ہے جب ایک سیٹ قومی بچت میں 1 ارب روپے جمع کروا کے سود کھا رہا ہے اور قومی بچت کا منافع کم کر دیا جائے, ویسے تو ختم ہی ہونا چاہیے, تو وہ پھر 1 ارب نکال کے انویسٹمنٹ کرے گا, وہ کوئی ہاؤسنگ سکیم لانچ کرے گا,
جب ہاؤسنگ اسکیم سر لانچ ہوگی تو جن سے زمینیں خریدی جا رہی ہیں ان تک بھی پیسے پہنچیں گے. پھر جب وہ ان کی پلاٹنگ ہوگی اس کے بعد کنسٹرکشن ہوگی, کنسٹرکشن کا پورا سول انجینئرنگ کا کام شروع ہو جائے گا. پھر اس کی وجہ سے آپ کے بٹے چلنے شروع ہو جائیں گے. اینٹوں والا معاملہ, ریت, بجری, سیمنٹ انڈسٹری اس کے ساتھ وابستہ ہے. پھر جب لنٹر تک کام پہنچے گا سر, پھر سریا انوالو ہو جائے گا, مزدوروں کو مزدوری ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جب فنشنگ ٹچ آئیں گے تو قالین بھی بکیں گے سر, ایئر کنڈیشن بھی بکیں گے, پنکھے بھی بکیں گے. یہ کاش عمران خان صاحب جو یہ دعوے کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے. یہ 50 لاکھ کا جو انہوں نے یعنی قوم کو ایک یعنی نعرہ لگایا اور بس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے فی الحال تو چل رہا ہے, معاملہ کو آگے چلا نہیں ہے. یہ واقعی 50 لاکھ مکان اگر پاکستان میں بن جائیں تو سر یہ 1 کروڑ نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے صرف ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. وہ اکثر میں کہتا ہوں نا, سعودیہ عرب والے وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی جس نے ایک بار حج کیا 5 سال کے اندر دوبارہ نہیں آ سکتا, جی وہاں پہ جگہ کا انتظام نہیں ہے. تو میں صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ مکہ مدینہ امریکہ کے والے کر دیں, وہ آپ کو 2 کروڑ بندوں کے لیے حج کی ارینجمنٹ کر دیں گے 1 سال کے اندر. وہ کہیں گے اس سے بڑی تو ٹورسٹ اپرچونٹی کوئی نہیں ہے. یہ کون سا بہانہ ہے؟ جگہ کی کمی ہے, مال کی کمی ہے. دنیا کی اتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی کہیں نہیں جنریٹ ہوتی کہ جہاں ہر سال ملینز آف پیپل جاتے ہوں. حج پہ تو 30-40 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے, پورا سال عمرے پہ بھی تو لوگ جاتے ہیں. اتنے زیادہ ٹورسٹ کسی ملک میں آتے ہیں, کسی ایسے ملک میں صرف بنجر زمین کے لیے. کوئی وہاں پہ کوئی آپ دیکھیں کیا کوئی خوبصورتی ہے مکہ مدینے کے اندر. وہ تو ہم ایک روحانی خوبصورتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے ادھر. عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں نا. اس طرح کی جگہ ادھر بھی ہیں, یہاں کوئی آتا ہے, چلے سوئٹزرلینڈ لوگ جاتے ہیں, سمجھ آتی ہے. کوئی احرام مصر دیکھنے کے لیے جاتا ہے, سمجھ آتی ہے. مکہ مدینے تو لوگ اپنی ساری مذہبی عقیدت میں جا رہے ہیں اور آپ ان کا ارینجمنٹ نہ کر پائیں اور آپ کہیں جی 5 سال کے اندر. نہیں, جس کی مرضی ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ہر سال حج کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دے. یہ کیوں آپ نے پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے؟ اس کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ ہے آج سے 1.5-2 سال پہلے. تو انڈسٹریز کے ساتھ مال جنریٹ ہوگا, لوگوں کی روزگار وابستہ ہوگی, اور یہ قانون اسی آیت سے لیا گیا ہے اسلامک بینکنگ کا, سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7. اب آ جائیں, ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری, جو مال پلٹایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف مال فے میں سے, ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں میں سے, فللہ وللرسول, وہ اللہ اس کے رسول کا ہے. یعنی یہ جو بنو نذیر بھاگی ہے یہ سارا مال مال فے ہے, یہ بیت المال میں آئے گا. وَلِذِي الْقُرْبَى, اور رسول اللہ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, وَالْيَتَامَى, اور یتیم, وَالْمَسَاكِين, اور مساکین, وَابْنِ السَّبِيلِ, اور جو مسافر ہیں, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, کہیں ایسا نہ ہو کہ مال گردش کرتا رہے تم دولت مندوں میں ہی, غریبوں کو ملے ہی کچھ نہ, دولت مندوں میں ہی مال گھومتا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو امیر ہیں, اب ظاہر ہے جو بندہ اب گھوڑا لے کے گیا ہوا ہے اس کے پاس تو پہلے ہی فائنانس موجود ہے, گھوڑا لے کے گیا, خود بھی جہاد میں گیا, ڈبل حصہ لے کے آ جائے. اور جو غریب بیچارہ جا ہی نہیں سکا, کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی, تو ان کو تو جنگ میں مطلب مروانے کے لیے تو نہیں تھا نبی اسلام نے لے کے جانا, تو ان کو کچھ بھی نہ ملے, ایسا نہ. تو یہ 2 کیٹیگری بن گئی, مال غنیمت اور مال فے. اور ساتھ پھر ایک کریٹیکل فارمولہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, دیکھو جو رسول اللہ تمہیں دے چپ کر کے لے لو, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جو مال تم سے روک لیں اس سے رک جاؤ. پروفٹ کو کوسچن نہیں کرنا. ونس تم نے ان کو نبی مان لیا ہے, اب وہ اپنا ڈیسیژن کریں گے کہ مال غنیمت میں سے کس کو کیا دیتے ہیں. اب ظاہر انصار کی مدد سے ہی مسلمانوں کو یہ فتح ہوئی تھی. اب انصار پہلے ہی اسٹیبلش تھے, تو یہ پہلے ہی ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اگر انصار مدینہ کو حضور نے اس میں سے کچھ نہ دیا تو گلا نہ کریں. اور انہوں نے کیا بھی نہیں, وہ کامل ایمان مومن تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ان کو بلا کے پوچھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمارے غریب مہاجرین کو دیں آپ. آئے ہائے, ان مہاجرین کو جن کو انہوں نے خود سے دیا بھی ہوا تھا. اور یہ انصار مدینہ اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی ہے, جس کو دیں وہ ان کی مرضی ہے, اور جو وہ دیں جتنا دیں اتنا لے لو اور نہیں مانگنا, اور جس سے کہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے رک جاؤ. یہ آیت یعنی ہے تو جنرلی مال غنیمت کے بارے میں ہے, یعنی اسپیسیفکلی, لیکن یہ جنرل بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں دوں تم لے لیا کرو, اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دیا کروں منع ہو جایا کرو, جنرل. اور اسی آیت کو جنرل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں. ایک عورت پردے میں آ کے عبداللہ ابن مسعود کو ملتی ہے کہ جی میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے, اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں, اور ٹیٹو بنواتی ہیں, یہ کھدوائی کرواتی ہیں اپنے جسم کے اوپر. 3 چیزوں.
تو انہوں نے کہا میں بالکل لعنت کرتا ہوں. میں کیوں نہ لعنت کروں جس چیز کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے. سر او انڈیا پاکستان دی عورت نہیں سی, او یا تے صحابیہ سی یا تابعیہ. انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, قرآن میں تو یہ آیت کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ دانتوں میں گیپ کرواتی ہیں اور بال اکھاڑتی ہیں اور جو ہے وہ ٹیٹو بنواتی ہیں اپنے جسم پہ نشان کھدوائی کر کے, ان پہ لعنت ہے. انہوں نے کہا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی, سورہ الحشر کی یہ آیت نمبر 7, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول اللہ دیں وہ لے لو, جس سے روک دیں رک جاؤ. تو رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو یہ 3 کام کرتی ہیں. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, بالکل انڈائریکٹلی بات بالکل ٹھیک ہے, فارمولہ صحیح انہوں نے فٹ کیا. اچھا اس عورت نے کہا سارے تہاڈی بیوی یہی کام کر دی ہے, آؤ نا ادھر. انہوں نے کہا نا, انہوں نے کہا جا اندر میری بیوی کو دیکھ لے. یہاں پہ بھی نا وہ لوگ الزام لگاتے ہیں نا, جب جو کچھ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں دوسروں میں وہ الزام لگاتے ہیں. تو وہ عورت اندر گئی, پھر شرمندہ ہو کے باہر نکلی. اس نے کہا نہیں ابن مسعود آپ کی بیوی وہ کام نہیں کرتی. تو آپ فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی تو پھر میری بیوی تو نہ ہوتی. سر یہاں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کی داڑیاں کٹوا دیتی ہیں, اور جو نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ خامد ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رسول اللہ کی نافرمان ہوتی تو میری بیوی تو نہ ہوتی نا. پھر یہ وہ چیز ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف کھڑے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہنا ہے. اے خالی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے جنہیں مرضی مار لو, اے جنہیں نعرے مار دے نے انہوں نے پوچھو, اکثر ان میں سے داڑھی منڈے ہیں کہ تم لوگ تیار ہو داڑھی رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے؟ نال ٹھوس فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ وہ تو سر وہ بہت مشکل ہے. نعرے تو بہت آسان ہے, بینک لوٹنا آسان ہے, جلاؤ گھراؤ کرنا آسان ہے, یہ کام بہت مشکل ہے, اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ وہ آیت ہے کہ جو رسول اللہ دیں تم لے لو, جس سے منع کریں رک دو. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالی بڑا زبردست ہے عذاب دینے کے اعتبار سے. للفقراء والمہاجرین, اب وہ مال فے کا آ رہا ہے کہ مال فے کو کیسے تقسیم کرنا ہے. ان فقیر اور مہاجرین کے لیے, الذین اخرجوا من دیارہم, جن کو ان کے گھروں سے یعنی مکے سے شہر بدر کیا گیا, بےچارے لٹے پھٹے وہاں سے آئے تھے. واموالہم, ان کے گھروں سے بھی ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا اور ان کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, جو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مرضی چاہنے کے لیے نہتے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکے سے حضور کی ایک صدا کے اوپر مدینہ ہجرت کر کے آگے. وینصرون اللہ ورسولہ, اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے وہ تیار رہتے ہیں, یعنی دین کی مدد کے لیے. اولئک هم الصادقون, ایسے لوگ ہی اپنے وعدے میں سچے ہیں.